ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد عزت و احترام و تکریم حضرات گرامی، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج کا سعادتوں اور برکتوں والا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ ربیع النور شریف میں اس دن کو وہ نمایاں حیثیت حاصل ہے کہ جو حیثیت نبیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تمام دن اللہ کے، تمام راتیں اللہ کی، تمام وقتوں کا مالک وہ خلاق عالم، لیکن وہ وقت کہ جس وقت میں مصطفیٰ کریم تشریف لائے، اسی لیے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، کہ جس گھڑی حضور دنیا کو ملے وہ گھڑی سب سے قیمتی اور بلند تر ہے۔ اگر حضور رات کو پیدا ہوتے تو دن شکوہ کرتا، دن کو پیدا ہوتے تو رات شکوہ کرتی، مالک مجھے محروم کر دیا۔ حضور تو دن کو پیدا ہوئے، اگر دن کو پیدا ہوتے تو رات شکوہ کرتی، مالک مجھے محروم کر دیا۔ حضور تو دن میں آئے، رات محروم رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا میری تقسیم یہ ہے، نہ میں دن کو نہ میں رات کو خالی چھوڑوں گا۔ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، جہاں رات اور دن کے تبادلے کا وقت آیا اس وقت میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ کائنات کو بتایا دنیا والوں، نہ رات محروم نہ دن محروم، کیونکہ یہ نبی وہ نبی ہے جو ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ یہ دن کے لیے بھی رحمت، یہ رات کے لیے بھی رحمت ہے۔ روز ازل جب اس نور کی تخلیق ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں جب آدم علیہ السلام کا میں روح پھونکوں ان میں جب جان آ جائے تو تم کیا کرنا؟ سب سجدے میں گر جانا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہ تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کے وجود میں نور مصطفیٰ کو رب نے سجدہ کروایا تھا۔ یہ وہ سجدہ ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کروایا گیا۔ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اب آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا میرے جسم سے پرندوں کی مثل آواز آتی ہے، یہ کون سی آواز ہے؟ تو رب نے فرمایا میرے آدم یہ میرے محبوب کا نور ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے جو میری تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ اس کی آواز آ رہی ہے۔ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کیا مرضی تو تھی حضور کی کہ جس عالم میں بھی رہ جاتے، اسی عالم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چاند لگا دیے، اسی عالم میں تشریف لائے اور ہم حضور کی امتی بن گئے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا آج دنیا کو دولت ضیاء کی ملی، آمنہ کو امانت خدا کی ملی، اور انبیاء جس کی دیتے بشارت گئے، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن تھا، نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کے عرش، کرسی اور کائنات کا جب طواف کرنے لگا تو میرے رب کائنات نے فرمایا کہ نور مصطفیٰ کو پہاڑوں نے بھی پہچان لیا، فرشتوں نے بھی پہچان لیا، زمین نے بھی پہچان لیا، آسمان نے بھی پہچان لیا، اور ساری کائنات کی ہر شے یہ للکار کے کہنے لگی کہ یہ وہ نور ہے جس کے صدقے اللہ نے ہمیں بھی تخلیق فرما دیا ہے۔
جس کے صدقے اللہ نے ہمیں بھی بنایا، جس کے صدقے زمین و آسمان بنائے، جس کے صدقے ساری کائنات بنائی، یہ وہی نبی کا نور ہے۔ ہاں ہاں، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین نے، آسمان نے اور فرشتوں نے جب پہچانا، اسی لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے میرے نور کی تسبیح کرتے تھے اور اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے میرے نور کے سامنے کتاریں باندھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب وہ کتاریں باندھ کر فرشتے میرے نور کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو سارے فرشتے کہتے تھے میرے نور کو دیکھ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر پیر مہر علی شاہ کا قلم اٹھا تو انہوں نے بھی یہی کہا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جالڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا۔ یہ وہی صورت ہے کہ رب کائنات کسی کائنات کی شے کو اتنی محبت کے ساتھ نہیں دیکھتا جتنا اس زمین کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے جہاں پر آج بھی میرے نبی کا وجود پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ساری کائنات کو اسی نور کے صدقے بنایا۔ بھئی ساری کائنات جس نور کے صدقے بنی، اللہ تعالیٰ کیوں نہ اس کی صفت کرے، خود کیوں نہ اس کی حمد کرے۔ وہ پہلے حمد تھا، یعنی کہ حضور تھے نور کی صورت میں، مسئلہ سمجھئے بھی ساتھ ساتھ، صرف جذبات میں نہ بہ جائے گے۔ حمد اللہ کی ہو رہی تھی، کون کر رہا تھا؟ میرے مصطفیٰ کا نور کر رہا تھا۔ حضور کا نور اللہ کی حمد اور تعریف کر رہا تھا۔ جب حضور سیدہ آمنہ امینہ کے گھر میں آئے، اب یہ نور حمد نہیں ٹھہرا، حمد سے آگے بڑھ کر اس نور کا نام محمد ہو گیا۔ یہ کائنات بھر میں جانچہ پڑتال کیا جانے لگا کہ یہ کون ہے جس کا نام محمد ہے۔ امام زرقانی نے حد کر دی، فرمایا ان تکون الصفات المحمودہ، صفات کمال، فرمایا وہ محمد ہوتا ہے جس کی ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، صفات کمال، جس کی جتنی بھی صفتیں ہوں، پھر سمجھئے جس کی جتنی بھی صفتیں ہوں، جس کی جتنی بھی صفتیں ہوں، کیا مطلب؟ اگر اس کا نور دیکھو تو وہ بھی بے مثال، اس کا اختیار دیکھو تو وہ بھی بے مثال، اس کا میلاد دیکھو تو وہ بھی بے مثال۔ بچے تیرے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن امام بخاری کو اٹھائیں گے، تفسیر ابن کثیر کو اٹھائیں گے، المواہب اللدنیہ کو اٹھائیں گے، درجنوں کتب احادیث کے اندر یہی ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سیدہ آمنہ امینہ فرماتی ہیں، لوگو لما ودات ولدی محمدہ مغسولا مختونا مدہونا مطیبا مطہرا، بچے پیدا ہوتے ہیں عام تو بدبو آتی ہے، فرمایا جب میرا لال دنیا میں آیا تو ناف کٹا ہوا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ جب ذکر مصطفیٰ کے میلاد کا ہو، رب کہے سبحان اللہ، ہماری زبان نے کیوں خاموش؟ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا جب میرا محبوب دنیا میں آیا، ناف کٹا ہوا تھا، ختنہ کیے ہوئے تھے حضور، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، جسم پر تیل ملا ہوا تھا۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا، رب کائنات تو فرما کیا وجہ ہے؟ یار کو ختنہ کروا کے بھیجا، یار کو غسل کروا کے بھیجا، یار کو خوشبو لگا کے بھیجا، پیدا ہوتے ہی حضور کی آنکھوں میں سرما لگا کے بھیجا۔ رب کائنات نے فرمایا لوگوں وجہ یہ تھی، سنو وجہ یہ ہے، اگر یار دنیا میں آتے، ختنہ کرتی کوئی دائی، آنکھوں میں سرما لگاتی کوئی دائی، اگر میرے یار کو غسل دیتی کوئی دائی۔ اگلا لفظ میں نے بڑی باریکی سے بیان کر دینا ہے، آپ کی سوچ کو سلام، آپ سمجھ گئے تو میری محنت پوری ہو جائے گی، نہ سمجھے تو پھر مجھے اس پر تفصیل بیان کرنی پڑے گی، لیکن میں آپ سے التماس کروں گا سمجھ جائیے تاکہ میں بات کو آگے بڑھا سکوں۔ حضور آتے دنیا میں، دائی کرتی میرے نبی کا ناڑو کاٹتی، میرے نبی کا کوئی آدمی ختنہ کرتا، میرے نبی کی آنکھوں میں دائی ڈالتی سرما، دائی میرے آقا کو غسل دیتی، تو آخری بندے تک توجہ، حضور بن جاتے اس دائی کے محتاج۔
کاش کہ آپ کو سمجھ آ جائے، حضور بن جاتے اس دائی کے، سارے بولو اس دائی کے، حضور کیا بن جاتے اس دائی کے حضور بن جاتے محتاج۔ پھر مکے کی عورتیں گھروں میں باتیں کرتی، ہر عورت گھر میں کہہ رہی ہوتی کہ عبد المطلب کے گھر چاند تو اترا ہے، حسین چہرے والا نبی تو آیا ہے، لیکن اس نبی کے حسن میں جو کمی رہ گئی تھی مکے کی عورتوں اور دائیوں نے سرمے لگا لگا کر وہ کمی پوری کی، لہٰذا مصطفیٰ محتاج کہلاتے۔ رب نے کہا بدھگو میں محتاج نہیں اسے بنا کر بھیجوں گا، میں نے تو اسے ساری کائنات کا مختار بنا کے بھیجا ہے، لہٰذا بتا رہا ہوں دائیو تم غسل نہ دینا، تم نبی کی آنکھوں میں سرما نہ ڈالنا، تم میرے محبوب کا ختنہ نہ کرنا، جس کا یار ہے اس نے اپنے یار کے جسم میں کوئی کمی رہنے ہی نہیں دی ہے، اس نے سب کچھ کر کے بھیجا ہے، لہٰذا فرمایا حضور محتاج نہیں ہیں بلکہ ساری کائنات حضور کی محتاج ہے۔ بولو ساری کائنات جسے ملتی ہے بھیک در مصطفیٰ سے وہ بولے دوسرے کی مجھے ضرورت نہیں، ساری کائنات حضور کی کیا ہے؟ بولے ساری کائنات حضور کی کیا ہے؟ دیکھیں نا حضور کا اگر کوئی غسل دیتی دائی، کہتے لوگ دیکھو جی حضور کو ستھرا کرنے والی فلاں دائی تھی۔ اب اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں، حضور جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ امینہ کمرے کے اندر تھی، کچا حجرہ، باہر حضرت بی بی برکت۔ یہاں پر بھی پھر مجھے نکتہ بیان کرنا ہے، دو دائیاں اس وقت پاس تھی، ایک کا نام تھا برکت، دوسری کا نام تھا شفا۔ گویا رب کائنات نے فرمایا میں نے برکت بھی یار کی دائی کو بنا، میں نے یار کی خادمہ کو برکت بنا دیا، میں نے شفا بھی یار کے در کی لونڈی اور خادمہ بنا کر کائنات کو بتایا دنیا والو بھولی نہ پڑنا، جس کو جو ملے گا جب ملے گا جتنا بھی ملے گا برکت اور شفا بھی ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی۔ اب ایک کا نام برکت تھا اور ایک کا نام تھا شفا، یہ دونوں دائیاں باہر جب گئی نا حضرت آمنہ امینہ کے گھر کے صحن میں، تو وہاں سے دوڑ کر اندر آمنہ امینہ کے پاس آئیں، کہنے لگی آمنہ کچھ ہونے والا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ امینہ نبی کی ماں کو ہمارے کروڑوں سلام، سیدہ آمنہ امینہ نے عرض کیا، فرمایا بتاؤ کیا ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا آمنہ وہ جو اللہ کے عرش اور آسمان پر ستارے چمکا کرتے تھے آمنہ آج وہ تیرے کچے حجرے کی دیواروں پر چمک رہے ہیں، آمنہ آج وہ تیرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں، سورج تیرے گھر کی طرف روشنی کرتا ہے دن کو اور اس انداز میں کرتا ہے کہ نہ دھوپ لگتی ہے بلکہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، رات کی چاندنی چاند تیرے در پر قدموں پر قربان ہونے کے لیے چاندنی بکھیر رہا ہے، آمنہ ستارے تیرے کچے حجرے کا طواف کر رہے ہیں، آسمان بالا سے آواز آئی بی بی برکت بی بی شفا تم کہتے ہو کچھ عجیب ہونے والا ہے اور کچھ نہیں ہونے والا، خدا کے نور سے محمد مصطفیٰ کا نور ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے ساری کائنات کو حضور کے در کا محتاج بنا دیا۔ بولو کیا بنا دیا؟ سارے بولو کیا بنا دیا؟ آخری بندے تک سب بولو کیا بنا دیا؟ اب ساری کائنات حضور کی محتاج، حضور ساری کائنات کے داتا۔ اب اللہ نے اعلان کیا میری تقسیم دیکھ لو دنیا والو، اگلی بات بھی سنو کہ آپ کے اور میرے گھر میں بھی پرانے وقتوں میں لوگ آتے تھے، بچے لے کر جاتی تھی عورتیں، دائیاں دودھ پلایا کرتی تھی، حلیمہ تو سعدیہ بھی لے کر گئیں مصطفیٰ کو، اجرت لیتی تھی، پیسے لیتی تھی اور بچے پال کر جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا پھر وہ قبیلے میں واپس کر جاتی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دائیاں گئی تھی، بولو کتنی؟ آج تک آپ نے نعت خوانوں سے یہی سنا نا کہ وہ حضور کو غریب سمجھ کے چھوڑ گئی تھی،
حضور غریب تھے، غریب کا خاندان تھا، غریب گھر تھا، 7 دائیاں چھوڑ کے چلی گئی، غریب سمجھ کے کسی نے نہ لیا۔ یہ ہمارے تیرے میرے جاہل ناتخانوں کی بولی تو ہو سکتی ہے، قرآن کا انداز کچھ جدا ہے، حدیث کا انداز کچھ جدا ہے، وہاں پر جو ملتا ہے وہ سنیے۔ 7 دائیاں گئیں حضور کے پاس، ایک دائی کہتی ہے حضور کے دادا کو عبد المطلب یہ تیرا بیٹا یہ لال میں لے کر جاؤں گی، دوسری کہتی ہے میں لے کر جاؤں گی، تیسری کہتی ہے میں لے کر جاؤں گی۔ اب 7 دائیوں نے پیش کیا، حضرت عبد المطلب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنے آپ کو پیش کرو۔ جو دائی محبت کے ساتھ میرے لال نے، جس دائی کو دیکھ کر میرا لال مسکرا پڑا، میرا محمد مسکرا پڑا، میرا محبوب نبی مسکرا پڑا، میرا بیٹا جس کو دیکھ کر مسکرا پڑا، وہی تو محمد کی دائی ہوگی۔ اب 7 دائیوں نے پیش کیا، علماء تفسیر فرماتے ہیں پہلی دائی نے پیش کیا، فَآرَدَ عَنْهُنَّ، نبی نے نظر پھیر لی۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں، نبی نے نظر، سارے بولو نبی نے نظر، یار یہ پنکھا بند کر دے، مجھے یہ گلے میں تھوڑا تکلیف دیتا ہے، بند کر دے اس کو۔ نبی نے نظر، سارے بولو نبی نے نظر نہیں دیکھا نبی نے۔ اور جانتے ہو اس نظر کا مسئلہ کیا ہے، اس آنکھ کی اہمیت کیا ہے؟ جب نبی، ایک ہوتا ہے نا ہنسی لوگ وہ نخرہ کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے منت ترلا، یار مہربانی کر دو ایسا کر دو، ایک ہوتا ہے منت اور ایک ہوتا ہے نخرہ۔ ابھی اس قبلے کی طرف یار کا منہ تھا، قرآن فرماتا ہے محبوب تیرا بار بار آسمان کی طرف چہرہ کر کے دیکھنا ہمیں معلوم ہو رہا ہے، اب قبلے کو بدل دو۔ جس محبوب کی نظروں کا یہ عالم ہے، یار محبت کے ساتھ صرف نخرے کے ساتھ دیکھے آسمان کی طرف، رب قبلے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ خود اندازہ لگا اس نبی کی منت کو رب نے کتنی عظمتوں کا مالک بنا دیا۔ اسی لیے حضور فرماتے قیامت والے دن میں سجدہ کروں گا اللہ کے عرش کے قریب، اللہ فرمائے گا سر اٹھاؤ محبوب، فرمایا میں دوسرا سجدہ کروں گا، رب فرمائے گا محبوب کیا چاہتے ہو؟ تو میرے نبی نے عرض کیا، میرے نبی نے فرمایا میں عرض کروں گا مولا اور کچھ نہیں چاہتا، میں اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ جب حضور منت کریں گے ہم گناہگاروں کے لیے، بخشش تو ہمارا مقدر ہوگی، لیکن یہ ہے حضور کا نخرہ۔ حضور صرف پیار سے، نخرے سے اللہ کی کائنات کو محبت بھرے ہنسی انداز میں دیکھیں، رب قبلے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ خود اندازہ لگاؤ رب نے محبوب کے ہاتھوں میں شفاعت کا عالم کیا رکھا ہوگا۔ چلیے بات ہو رہی تھی حضور کی نظر پر، ان آنکھوں پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا فرماتے ہیں اپنے آپ کو پیش کرو۔ علماء تفسیر نے جو لکھا ذرا وہ سماعت فرمائیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب پہلی دائی نے پیش کیا، میرے نبی نے فَآرَدَ عَنْهُنَّ، میرے نبی نے نظر پھیر لی۔ دوسری دائی نے پیش کیا، میرے آقا نے نظر پھیر لی۔ تیسری دائی نے پیش کیا، میرے آقا نے نظر پھیر لی۔ ارے 7 دائیوں نے پیش کیا، میرے نبی نے نظر پھیر لی، نہ دیکھا۔ حلیمہ کہتی ہیں لوگوں میرے دل میں خیال آیا، یہ محبوب تو بڑی امیر دائیوں کو نہیں دیکھتا، مجھ جیسی غریبنی کو کیسے دیکھے گا؟ آپ فرماتی ہیں لوگوں آسمان سے آواز آئی ہے حلیمہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تم آخر میں آئے ہو، آئی ہو، نبیوں کا امام بھی آخر میں آیا۔ حلیمہ تیرے دکھ ختم کرنے کے لیے آیا ہے محبوب۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں لوگوں جب میں نے پیش کیا نا تو میں سوچ رہی تھی یہ تو بڑے امیر دائیوں کو نہیں دیکھتا یہ بیٹا، یہ چھوٹا سا لال اتنا حسین نہیں دیکھتا کسی اور کو، مجھ جیسی غریب کو کیسے دیکھے گا؟ گویا میرے نبی نے کہا میں غریبوں کے ساتھ ہی تو نبھانے کے لیے آیا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے جب دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر موجود ہیں، آپ کے چہرے پر سیدہ آمینہ نے سفید کپڑا کروا دیا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں لوگوں جب میں نے دیکھا اس سفید کپڑے سے باہر میرے مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی کی شعائیں نکل رہی تھی۔
میں حیران ہو گئی جب میں نے دیکھا، جب کپڑا ہٹایا، حلیمہ کہتی ہیں لوگوں میرے دل میں خیال آیا، حلیمہ ارے مر جانا پر اس لال کو چھوڑ کر نہ جانا۔ میں حیران ہو گئی، میں نے کہا میں تیار ہوں۔ جب میں نے مصطفیٰ کو اٹھایا، اب پہلے کا منظر بیان کرتے حلیمہ کہتی ہیں لوگوں جب میں آئی تھی میری ہمسائیاں، میری ساتھی عورتیں، میری دوست اور سہیلیاں تیزی کے ساتھ دوڑا کر اونٹنیاں لا رہی ہیں، لیکن میری اونٹنی کمزور ہے، چلتی نہیں ہے، دودھ بھی اس کے تھنوں میں نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے رسول اللہ کو اٹھایا، جب میں نے کائنات کے آخری رسول کو جھولی میں لیا، اب وہی سواری اتنا تیز چل رہی ہے، مکہ کی دائیاں کہتی ہیں حلیمہ تو نے سواری بدل لی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں لوگوں میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ میں نے سوار بدل لیا ہے۔ اب حضور ہے میری جھولی میں، حضور کی وجہ سے اللہ نے برکتیں دے دی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں لوگوں جب میں خانہ کعبہ کے اندر گئی، آج ہر حاجی کا دل کرتا ہے، ہر نمازی کا دل کرتا ہے کبھی وہ وقت آئے میں اللہ کے گھر کا طواف کروں، وہاں عاجزی کے ساتھ کہوں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ ہر نمازی کے دل میں تمنا ہے، آج نماز شوریہ میں پڑھی، کبھی وقت آئے جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں وہ قبلہ میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب بنو سعد سے میں چلی، میں نے سوچا جب میں بچہ لے کر واپس آؤں گی، واپس آتے وقت خانہ کعبہ کا طواف کر کے آؤں گی۔ حضرت حلیمہ جب کعبہ میں پہنچی، رسول اللہ جھولی میں ہیں، آپ کہتی ہیں میں نے طواف کیا، ارے اللہ کی قسم شوریہ والوں ذرا محبت کا جملہ سنو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا ارے کیوں نہ اس پتھر کو بوسہ دے لوں جس پتھر کو سارے حاجی بوسہ دیتے ہیں۔ جب میں حجر اسود کے قریب گئی، میں نے پتھر کو چوما، جب میں چوم رہی تھی میں نے سوچا کیوں نہ اس پیارے بچے کا، چھوٹے سے نومولود کا بھی بوسہ دلوا لوں۔ حلیمہ کہتی ہیں لوگوں میں اللہ کی قدرتوں پر حیران ہو گئی، جب میں نے محمد مصطفیٰ کو قریب کرنا چاہا، ارے حجر اسود کعبہ چھوڑ کر مصطفیٰ کا چہرہ چومنے لگا۔ ساری دنیا حجر اسود کو چومتی ہے، حجر اسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چوم کر کائنات کو بتا رہا ہے لوگوں آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی مجھے چومتا رہا، چومتے رہیں گے لوگ مجھے، لیکن یہ بچہ وہ بچہ ہے، یہ وہ محمد عربی ہے، اس کے چومنے کی وجہ سے میری شان اتنی بڑھ جائے گی، پھر قیامت تک ہر حاجی مجھے چومتا ہی رہے گا۔ یہ وہ حجر اسود ہے اور یہ وہ نور ہے جو آدم صفی اللہ سے چلا۔ مجھے فرمائش بھی کی دوستوں نے کہ شجرہ بیان کیجئے گا، تو میں کر دیتا ہوں اپنے نبی کا شجرہ۔ یہ وہاں سے نور چلا، جناب آدم کے بیٹے شیش، کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جناب آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے ملیل، ملیل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے افطوخ، افطوخ کے بیٹے متوشل، متوشل کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفشاد، ارفشاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے فانے، فانے کے بیٹے ارغو، ارغو کے بیٹے ساروغ، ساروغ کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تارخ، تارخ کے بیٹے
ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے امسی، امسی کے بیٹے یسا، یسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے تیرے میرے آقا محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ یا رسول اللہ زندہ باد، یہ وہ عظمتوں کا نور ہے کہ کسی نبی کسی کے نام کے ساتھ ایک صفت ہوتی ہے، کسی کی دو صفتیں ہوتی ہیں۔ میں نے پوری روئے زمین پر تکبر سے کبھی نہیں کہتا، تکبر تو شیطان نے کیا تھا، میں صرف پیر سیال کا نوکر ہونے کے ناطے آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ اس پوری زمین پر الحمدللہ صرف میرا ہی ریکارڈ ہے کہ میں نے اپنے نبی کے اتنے نام پیش کیے جتنے آج تک کسی نے نہ کیے۔ چلیں 12 ربیع الاول بھی ہے، حضور کی میلاد کا دن بھی ہے، سکون لے لیتے ہیں، حضور کے نام سے برکت ملے گی۔ میں اپنے نبی کے وہ نام عرض کروں گا کہ آپ پورے یوٹیوب پر یا کسی جگہ بھی دیکھ لیں، آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ ریکارڈ میرا ہی ہے اس زمین پر، اور میں التجا کرتا ہوں اس خیرات کا صدقہ، اس نبی کے نام کا صدقہ اللہ کریم آپ سننے والوں کو بھی مجھے اس جہان کی خیرات عطا فرما دے گا۔ اگر آپ کا سننے کو دل ہے تو آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی، پھر میں پیش کروں گا، مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سیدنا احمد حامد محمود اخید وخید ماہن حاشر عاقب طٰہٰ یاسین طاہر مطہر طیب سید رسول نبی رسول الرحمت قیم جامع مقتفن مکفن رسول الملاحم رسول الراحت کامل اکلیل مدثر مزمل عبداللہ حبیب اللہ صفی اللہ نجی اللہ کلیم اللہ خاتم الانبیاء خاتم الرسل محین منجن مذکر ناصر منصور نبی الرحمت نبی التوبت حریص علیکم معلوم شہیر شاہد شہید مشہود بشیر مبشر نذیر منذر نور سراج مصباح ہدن مہدی منیر داع مدعون مجیب مجاب عفی عفو ولی حق قوی امین مامون کریم مکرم مکین متین مبین معمل وصول ذو قوت ذو حرمت ذو مکانت ذو فضل مطاع مطیع قدم صدق رحمت بشرا غوث غیث غیاث نعمت اللہ ہدیت اللہ عروۃ الوثقی صراط اللہ صراط مستقیم ذکر اللہ سیف اللہ حزب اللہ النجم الثاقب مصطفی مجتبی منتقی مختار اجیر جبار ابو القاسم ابو الطاہر ابو الطیب ابو ابراہیم مشفع شفیع صالح مصلح مہیمن صادق مصدق صدق سید المرسلین قائد الغر المخجلین خلیل الرحمن بر مبر وجیہ ناصح نصیح کفیل مقیم السنت مقدس روح القدس روح الحق روح القسط کافن مقتفن بالغ مبلغ شافن واصل موصول سابق سائق ہاد مہد فاضل مفضل مقدم عزیز مفتاح مفتاح الرحمت مفتاح الجنت علم الایمان علم الیقین دلیل الخیرات مصلح الحسنات مقیل الاثرات صفوح عن الزلات صاحب الشفاعت صاحب القدم مخصوص بالعز مخصوص بالمجد مخصوص بالشرف صاحب الوسیلت صاحب الفضیلت صاحب الازار صاحب الحجت صاحب السلطان صاحب الرداء
صاحب الدرجۃ الرفیع، صاحب التاج، صاحب المعراج، صاحب القدیب، صاحب البراق، صاحب الخاتم، صاحب العلامت، صاحب البرہان، صاحب البیان، فصیح اللسان، مطہر الجنان، رؤوف الرحیم، اذن و خیر، صحیح الاسلام، سید الکونین، عین النعیم، عین الغر، سعد اللہ، سعد الخلق، خطیب الامم، علم الہدا، کاشف الکرب، رافع الرتب، عز العرب، اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ۔ خود اندازہ لگائیے جس محبوب کی شان، جس کے نام اتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی شان کو کتنا بے مثل و بے مثال بنا دیا ہوگا۔ کبھی موقع ملا تو میں یہ بیان کروں گا صاحب شفاعت کسے کہتے ہیں، شاہد کسے کہتے ہیں، مشہود کسے کہتے ہیں، شہیر کسے کہتے ہیں۔ نبی کے ہر نام میں بے مثل و بے مثال کیفیات ہیں، اور اس نام کی شان یہ ہے، ایک نام محمد وہ ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد ایک نبی کے ان تکون صفات المحمودہ، صفات کمال والے نام کی اگر شان یہ ہے تو جس نبی کے 400 نام میں نے آپ کے سامنے لیے، خود اندازہ لگائیے اس نبی کے ہر نام کے بدلے صفات کا آمن کیا ہوگا۔ ان صفات کا، عظمتوں کا حامل میرا نبی ہے، ان رفتوں کا حامل میرا نبی ہے۔ ارے 1.25 لاکھ نبی زمین پر رہ گئے، پہلے آسمان پر ایک نبی، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر ادریس علیہ السلام۔ 7 نبیوں کے مقامات کو ذکر قرآن نے کیا، حدیث نے ذکر کیا۔ ارے سارے نبی نیچے رہ گئے، 7 آسمانوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جنت دائیں طرف، دوزخ بائیں طرف، ارے پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اوپر یہ بیت المعمور کے سارے سلسلے چھوڑ کر 70,000 حجابات رکھے۔ ہر حجاب پہلے حجاب سے 70 گنا بڑا ہے، اور 70,000 پردوں کے بعد پھر خود رب کی بارگاہ، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہا لوگوں میرا محبوب اتنا قریب ہوا رب کے جتنے 2 نقطے، پھر 2 نقطوں کے بعد اس قرب کے اندر اور زیادہ قرب ڈال کے اور زیادہ قربت پیدا کر کے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین۔ 2 نقطے، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، عمران صاحب آپ تو پڑھے لکھے ہیں، لذت لیں گے اس جملے کی، کہا 2 نقطوں جتنا فاصلہ، فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین نے 2 نقطے تو ہوئے ایک دوسرے کے قریب۔ یا اللہ قریب ہو، ایک بندہ دوسرے کے گلے مل رہا ہو، کہا جاتا ہے ان کی قربت بڑھ گئی، ان کا قرب بڑھ گیا۔ ایک تیسرا بندہ کہے کہ یار اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤ، تو جواب یہ ملے گا اس سے زیادہ قربت تو درمیان میں ہے ہی کوئی نہ۔ رب کہتا ہے لوگوں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہا لوگوں 2 نقطوں کی قربت سے بھی زیادہ میرا محبوب میرے قریب ہو گیا۔ یا اللہ ان قربتوں کو تو نے سورہ نجم کے اندر بیان کیا، کون جانے کہ 2 نقطے یا اس سے بھی زیادہ قریب، بات کو شک میں ڈال دیا۔ 14ویں صدی کے ظاہری طور پر تقریریں کرنے والے مولوی یا شوریوں میں بیٹھنے والے نمازی کو نے تو نہیں سمجھا، مالک تو بتا قربتوں کا عالم کیا ہے۔ فرمایا کائنات کے بڑے بڑے عقلوں والوں، بڑے بڑے علم اور حلم والوں، اپنی ولایت لے کر اپنی عقلوں کو سر جھکا لو۔ یا اللہ اب کیا ہے؟ فرمایا قربت مصطفیٰ، کتنی قربت ہے قرآن کے حوالے سے، دنیا کا کوئی مفتی اس آیت کا تو ترجمہ ہی نہیں کر سکتا۔ کہا اتنی زیادہ قربت دی، عقل انسانی اپنی گردن کو جھکا لو۔ یہاں اتنی قربت ہے، یہاں قربت دینے والا خدا جانتا ہے، یا مصطفیٰ اس کے قریب ہونے والا جانتا ہے۔ کعبہ قوسین سے ادنا ہے مقام محمود، اور سر نگوں کر گئی ادراک کا سر آج کی رات۔ اس کا میلاد دیکھو تو وہ بھی بے مثال۔ میں نے کہا تھا نا بات شروع کی ان تکون الصفات المحمودہ کے تحت، فرمایا جس کی ہر صفت اس لائق ہو
ایک صرف ایک نام کے حوالے سے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، سن لیجئے۔ محمد وہ جس کی بار بار حمد کی جائے۔ میرا نام شہزاد ہے، شین کاٹ دو تو نام بگڑ گیا۔ آپ میں سے کسی کا بھی نام پہلا لفظ کاٹ دو نام ختم ہو گیا، آخری لفظ کاٹ دو پھر بھی کوئی مفہوم نہیں بنتا۔ پتہ نہیں نام محمد میں رکھا کیا تھا، ایک مرتبہ نہیں بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے بتایا، لوگوں محمد عربی کے نام کی کوئی بڑے سے بڑا دیوس اور لعنتی اگر نبی کے نام کے ساتھ ایک حرف ہٹاتا جائے گا، نبی کی عظمتیں اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ سن تو لیا آپ نے، اب سمجھ لیجئے، محمد میم ہٹا دیا تو بن گیا حمد۔ یہ وہ جو نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی حمد کرنے والا ہے، حمد والی ہاں بھی ہٹا دی۔ اب مد کا معنی ہے دلالت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر گواہ اور شدت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگلی میم کو ہٹاؤ تو بچ گیا دال۔ دال کا معنی یہ ہے کہ وہ دلالت کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں، یہ وہ دال ہے نا کہ کسی نے اپنی پنجابی زبان میں بابا بلے شاہ کو کہا تھا دلہ، تو آپ نے کہا تم نے سچ کہا۔ مرید کہنے لگے حضور یہ اس کا گھر تھوڑی ہے، یہ تو آپ کا دربار ہے، حکم دیجئے اس کے ٹکڑے کر دیں۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، جو زبان میرے یار کی زبان ہے، جو زبان میرے مصطفیٰ کی زبان عربی ہے، اس میں دلہ کا معنی ہوتا ہے دلالت کرنے والا۔ میں نے تو اس زبان میں معنی مراد لیا، یہ ساری کائنات کے فقیر بھی، پیر بھی، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، اوتاد ہوں، کلندر نقیب یا نجیب ہوں، کائنات کا ہر ولی ارے مرہون منت ہے، اس کے سر بھی اس کے گھٹنے بھی ٹک جاتے ہیں در مصطفیٰ پر۔ یہاں تو نبیوں کو بھی پر مارنے کی مجال نہیں، قیامت کے میدان میں بھی نفسی 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 نفسی، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک نبی کانپ رہے ہوں گے۔ آج بولنے کی مجال نہیں، آج نہیں بول سکتے، رب غصے میں ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں او قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، شوریاں والوں، پاکستان والوں، زمین پر رہنے والے میرے امتیوں، گھبرانا نہیں۔ یا رسول اللہ گھبرائیں گے تو صحیح، وہاں نبی بھی کانپ رہے ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جس دن ہر زبان پر تالا ہوگا، اس معاشر کے میدان میں بھی بولنے والا کملی والا ہوگا، وہاں صرف مصطفیٰ بولیں گے۔ اللہ فرمائے گا محبوب زبان کو حرکت دے، بول، مانگ کیا مانگتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں پہلا سجدہ کروں گا، رب فرمائے گا ارفع راسک، ارفع راسک، محبوب سر اٹھاؤ، میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ رب فرمائے گا محبوب کیوں نہیں اٹھاتے سر؟ تو میں عرض کروں گا کچھ نہیں بولوں گا۔ رب فرمائے گا میرا محبوب اپنی امت کی بخشش چاہتا ہے، میرا محبوب اپنی امت کو بخشوانا چاہتا ہے۔ یار سجدے سے سر اٹھا، محبوب سجدے سے سر اٹھا، لے تیری آدھی امت کو بخش دیا۔ میرے آقا اٹھائیں گے سر، میرے آقا فرماتے ہیں میں ہی ہوں گا قیامت والے دن، انا اول من یوزن للسجود، قیامت والے دن پہلے جو اذن ہوگا وہاں نبی بھی ہوں گے، آپ اور میں بھی۔ سب سے پہلے اللہ کے عرش پر جسے سجدہ کرنے کا حکم ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں انا اول من یوزن للسجود، سب سے پہلے سجدہ کرنے والا بھی میں محمد ہوں گا۔ حضور دوسرا سجدہ کریں گے، رب فرمائے گا اب کیا ہے محبوب؟ ارفع راسک، سر اٹھائی کے۔ رب فرمائے گا محبوب کیا چاہتے ہو؟ میں سر نہیں اٹھاؤں گا، پھر بالآخر میں کہوں گا مالک وہی چاہتا ہوں جس کے لیے میں پیدا ہوتے بھی روتا رہا، جس کے لیے زندگی بھر بھی روتا رہا، غاروں میں بھی روتا رہا۔ اور یہ بھی بات یاد ہو، نبی پیدا ہوئے تو میرے آقا کی ماں سیدہ آمنہ امینہ فرماتی ہیں لوگوں میرے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے آتی بچہ اپنی مٹھیاں بند کرتا ہے کھولتا ہے، حضور نے زمین پر مٹی قابو کی۔ شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے حد کر دی، فرماتے ہیں اس کا معنی یہ تھا حضور نے مٹی قابو کر کے دنیا کو بتایا، دنیا والو یہ ہے رب کی زمین، سن لو آج کے بعد اس زمین پر مصطفیٰ کا قبضہ ہے۔ میرے نبی نے مٹی قابو کی، پھر میرے آقا سجدے میں گر پڑے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، کان قریب کیا گیا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور عرض کر رہے تھے اللہم اغفر لے امتی،
اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، پیدا ہوتے وہ دعا کریں ہمارے لیے، جاتے ہوئے بھی دعا کریں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں قبر کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا جا رہا تھا، حضور قبر میں ہیں، میں نے کیا دیکھا، اذا رأیت شفتیہ یتحرک، حضور کے لب ہل رہے تھے، حضور لب ہلا رہے تھے قبر میں جا کر۔ میں نے کان قریب کیا اذنی سمیت، جب سنا تو حضور قبر کے اندر وصال کے بعد بھی قبر میں جا کر حضور لب ہلا کر کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، میرے مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ آج ہمارے تاجر کا کردار کیوں نہیں بدلتا؟ آج ہمارے بچوں کی زندگی میں فلمیں، گانے اور نیٹ رچ اور بس کیوں گیا؟ آج میرا نوجوان بے حیا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ تیرے پاس تیرے نبی کی سیرت نہیں پہنچی۔ اگر تو سنتا نبی بچپن میں کیسے تھے تو بچپن میں میرے نبی پر درود پڑھ کے اللہ کا ولی بن جاتا۔ اگر تو سنتا کہ آمنہ کا لال، حضور حدیث پاک ہے، میرے آقا جوانی کے عالم میں اتنے حیا والے تھے کہ کنواری لڑکی اپنے دوپٹے میں بھی اتنی حیا والی نہیں ہوتی۔ ارے حضور کی عالم میں جوانی دیکھو تو بے مثال، ولادت دیکھو تو بے مثال، اختیار دیکھو تو بے مثال، حضور کی نظریں دیکھو تو بے مثال، چہرہ دیکھو تو بے مثال، صحرا دیکھو تو بے مثال، اس محبوب کا چلنا دیکھو تو وہ بھی بے مثال، اس نبی کا بیٹھنا دیکھو تو وہ بھی بے مثال، کھانا دیکھو تو بے مثال، پینا دیکھو تو بے مثال۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے لوگوں بچپن میں جھولی میں محبوب تھے، ایک پستان سے دودھ پیتے، دوسرے پستان پر میں پیش بھی کرتی تو محمد مصطفیٰ منہ ہٹا لیتے۔ میں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے مصطفیٰ دودھ اور کیوں نہیں پیتے؟ کچھ دنوں بعد مجھے سمجھ میں آیا حلیمہ اس بچے کو مجبور نہ کر، یہ اس پوری دھرتی پر عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ماں کی جھولی میں بھی عدل کر کے بتا رہا ہے، ایک پستان سے اپنا حق لے رہا ہے، دوسرے پستان سے حق تیرے بیٹے کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ ارے رحمت عالم بچپن میں بھی حضور کی سیرت نمونہ، عالم تاجر ہو، وقت نہیں تو میں اس پر بات کرتا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ کریں گے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک ایک پہلو بے مثال ہے۔ جوانوں مجھے کہا کرو، تم بوڑھوں میرے بھائیوں میرے بچوں تم مجھے کہا کرو کہ قاری صاحب نبی کی سیرت بیان کیجئے، قاری صاحب مصطفیٰ کا حسن بیان کیجئے، آپ مجھے یہ عنوان دیا کریں۔ آپ نے آج تک دنیا کے نیٹ اور کیبل اور پرنٹ میڈیا کی لذت لی ہے، کبھی رسول اللہ کی سیرت کی لذت لے کر دیکھئے۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے میں جانے والا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کرتا، حضور کی سیرت میں گم ہو جایا کرتا ہے، اور زندگی اس لائق ہو جاتی ہے کہ اسے اپنی زندگی پر رشک ہوتا ہے، اور عبداللہ ابن مبارک کی طرح قبر کے اندر بھی مسکرا کر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے اللہ کے ولی عبداللہ ابن مبارک کے ہونٹوں کے قریب کان کیا کہ ایک طرف نبی قبر میں مسکرا رہے ہیں، امت کا ولی بھی جاتا ہوا مسکرا رہا ہے۔ عبداللہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سنا تو پڑھ رہے تھے رب کا قرآن، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک قبر میں بھی جا کر آخری وقت کہہ رہے تھے لوگوں ساری زندگی جس یار کی حسرت میں گزاری ہے، آج جو سونے نبی کا جلوہ نظر آ رہا ہے، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میری محنت کا مجھے پھل مل گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی حضور کی سیرت کے مطابق ہمیں زندگی اور اسی حال میں موت عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان ایک سن لیجئے تقریر ختم ہونے سے پہلے کہ قاری محمد عمران صاحب، عمران عطاری قادری صاحب کالونی والے جو امام ہیں، ان کے والد گرامی ان کا وصال ہو چکا ہے۔ ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے ان کے لیے، فاتحہ ہوگا بعد میں۔ تو ان کے والد گرامی کا جو کل شریف کا ختم پاک ہے کل 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہوگا انشاءاللہ۔ تمام احباب سے اس میں شرکت کی اپیل ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں میرا مالک ذکر مصطفیٰ کا صدقہ صرف ان کے والد ہی نہیں بلکہ جتنے ہمارے متعلقین متوسلین بھائی بہنیں باپ جو بھی کسی کا چلا گیا ہے، یا اللہ حضور کے ذکر کا صدقہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔